یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 22 جون سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خاران پرانا قلعہ محلے میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری رہی، گھر گھر تلاشی کے نام پر لوٹ مار کی گئی۔ خاران داغی سے 2 چچا زاد بھائیوں اور سوراب سے 2 افراد پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ، لواحقین کا احتجاج، شاہراہیں بند کر دیں۔ پنجگور جبری لاپتہ نوجوان نوید لال بخش کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ سبی گاج میں پاکستانی فورسز اہلکار خالی مورچے میں نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اخلاق بلوچ اور نوید بلوچ کا قتل نسل کشی کا تسلسل ہے، بلوچ وائس فار جسٹس۔ تربہ جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنا 5ویں دن بھی جاری رہا۔ بلوچ وائس فار مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست لواحقین کو سنے اور ان کے پیاروں کے بارے میں انہیں یقین دلائے۔ بارکھان نوجوان اتحاد کے ممبر کی قبائلی مسلح جد سے سردار عبدالرحمان کھیتران گروپ ہاتھوں اغوا، تنظیم نے اغوا حبس بے جا میں رکھنے کی مذمت کی۔ تربت میں ISIMI دفاتر پر حملوں کی ذمہ داری BLA کے ترجمان GN بلوچ نے قبول کر لی ہے۔ استا محمد میں غیرت کے نام پر خاتون قتل۔ ضلع زیارت میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے گل زمان نامی لیویز اہلکار کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ بولان میں کوئٹہ سندھ شاہراہ پر مزدا اور وین میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے باعث 6 افراد موقع پر ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ نوش کی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ خلاف مختلف مقامات پر شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ خضدار عبدالوہاب نامی شخص موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہوا۔ خاران قابض پاکستانی فورسز نے گزشتہ شب خاران کے قلعی تاغی سے 2 افراد کو جبری حراست میں لینے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت بلال بلوچ اور فضل بلوچ ولد غلام جان کے ناموں سے ہوا ہے، جو کہ دونوں چچا زاد بھائی بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ فضل ولد غلام جان کو اغوا کرتے وقت فورسز نے زد و کوب کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والے بھائیوں کی بازیابی اور فورسز کے ظالمانہ سلوک کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجاً جنگل روڈ کو بلاک کر دیا۔ بلوچستان کے علاقہ سوراب سے رات گئے نامعلوم افراد نے عبدالقادر میروانی اور عبدالنبی میروانی نامی 2 افراد کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا۔ بعد از آن سوراب کے رہائشیوں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کیا جاتا شاہراہ بند رہے گا۔ پنجگور کے علاقہ پھل آباد جورکان ندی سے آج گولیوں سے چھلنی تشدد زدہ نعش برآمد ہوا، جسے شناخت کے لیے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی شناخت لاپتہ نوید ولد لال بخش کے نام سے ہوا ہے، جنہیں ضلع کیچ کے علاقہ تحصیل ہوشاب سے ریاستی قائم کردہ ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے 3 دن قبل جبری اغوا کیا تھا۔ بلوچ وائس فار جسٹس کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اخلاق بلوچ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ریاستی جبر کے ہاتھوں اخلاق بلوچ، چاکر بلوچ، خاران کے رہائشی لطیف اللہ یلانزئی اور اس کی بیوی، آوران کے رہائشی استانی نجمہ بی بی اور وڈ کے نوجوان نذیر احمد کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستانی فورسز اور ان کے اہلکاروں نے مجبور کر دیا تھا۔ بیان میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں ہوشاب سے نوید ولد لال بخش کے اغوا اور بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نوید بلوچ کا قتل انتہائی دلخراش واقعات میں سے ایک ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان کے علاقہ استا محمد تھانہ کیٹل فارم گوٹ شہنواز رند میں سیاہ کاری کے الزام میں ملزم عبدالرحمان رند نے اپنی بیوی مسمات عبدہ بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد موقع واردات سے اپنے بھائیوں سمیت فرار ہو گیا۔ نوش کی زمیندار ایکشن کمیٹی کے کال پر بجلی کی روزانہ 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف 3 مختلف مقامات کیشنگی، بٹو اور مل میں کوئٹہ تفتان شاہراہ صبح سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ 6 گھنٹے بجلی شیڈول بحال کیا جائے۔